السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار میں اولا مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس کا جو مفہوم اور سبق ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا پہلا حصہ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حرمت کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار۔ پچھلی آیت میں حج کے دوران حرمت کا ذکر تھا، اور اب مجموعی طور پر خاص طور پر کھانے والی چیزوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، ذبیحہ کے بارے میں، یوں کہہ لیں کہ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردہ، یعنی جو جانور مر جائے، والدم ولحم الخنزیر، اور خون اور خنزیر کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار اس کے حرام ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں جن پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، جس طرح ہم ذبح کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی جانور پر کسی بزرگ کا، کسی بت کا، کسی کا بھی نام اگر لے کر پکارا گیا ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں یا وہ جانور کسی کی طرف نامزد کر دیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف، تو اللہ فرماتے ہیں وہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، بندھا ہوا ہے، رسی بٹی ہوئی کسی اور، یعنی گلا گھٹنے سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے، جو جانور کی موت کسی چوٹ لگنے سے، کوئی مارے یا ویسے لگ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے۔ یاد رکھیے یہ سب جانور جب مر جائیں، یعنی گر کر مر جائے، گلا گھٹنے سے مر جائے، اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، یعنی مر جانے کی صورت میں وہ جو ہیں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ والنطیحۃ، اور جو جانور کسی دوسرے جانوروں کے سینگ مارنے سے، کسی جانور نے اس کو مارا ہے یا اس پہ کوئی ضرب لگی ہے تو وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو ایسا کرنے سے فرمایا کہ کوئی جانور کسی کو مارتا ہے سینگ مارنے سے یا کسی اور ضرب سے، اگر وہ کوئی جانور سینگ لگنے سے، یعنی اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو آگے فرمایا وما اکل السبع، جسے کھایا ہو کسی درندے نے، یعنی کوئی درندہ اس پر جھپٹا ہے، شیر ہے، کوئی اور جانور ہے، اور اس نے اس جانور کو کھانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ جانور مر گیا ہے، تو المیتہ، تو جو ہے نا المیتہ کہ یہ 5 قسمیں، کوئی جانور میں سے کسی سبب سے مر گیا، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، جس میں سے خون نکلنے کا امکان نہیں، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا ایک پراپر طریقے سے، اور اس کو اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا، اور اس کا خون اندر ہی جم گیا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو زندہ پا لو، یعنی ایسی صورت میں، ان تمام صورتوں میں، گلا گھٹ کے چوٹ لگنے سے، اونچی جگہ سے گرنے سے، یا سینگ مارنے سے، یا کسی کے کچھ جانور کے کچھ کھانے سے، اگر وہ جانور ابھی زندہ ہے، گرا ہے، چوٹ لگی ہے، شکار ہوا ہے،
کسی نے مارا ہے، گلا اس کا گھٹا، ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، زندگی کی رمق ہے اس میں باقی ہے، تو زندگی کے آثار ہیں، تو فرمایا اس پر پھر ذبح کر لو اور اس کو کھانے کے لیے، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو کسی استحسان پر ذبح کیا گیا، استحسان کہتے ہیں چوکھٹ، دہلیز، دروازہ یا آستانہ۔ مشرکین جو مکہ تھے نا، انہوں نے بتوں کے قریب ایک چبوترا یا پتھر کا ایک کوئی چیز لگا کے نصب کر کے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ اس کو تھان یا آستانہ کہتے تھے۔ اس جگہ یعنی وہ ان کے نام پر چونکہ وہ جگہ ذبح کیا جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو تو لا محالہ وہ اللہ کے سوا کسی اور پر کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کو بھی جو ہے ذبح، اس کو کھانا، اگر وہ ذبح بھی بے شک کیا ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ان تستقسموا بالازلام، اور جو کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم ہو۔ اس میں دو طرح کا ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ گوشت کا ڈھیر لگا کے اس کو تیروں کے ساتھ بانٹتے، یا وہ دونوں باتیں اس میں ہے، یا پھر وہ تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرتے کہ ان میں وہ 3 طرح کے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس میں ایک میں کہتے تھے افعل ما تفعل تفعل، اور ایک جو ہوتا اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی افعل کا مطلب کر لو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو تیر اس میں سے نکالتے، ہاں جی کون سا نکلا ہے، اگر اس پہ لکھا ہوا افعل پھر یہ کام کر لو بھی ٹھیک، اچھا ہوگا، اچھا شگون ہوگا۔ اگر اس پہ لکھا ہوا دوسرا آ گیا جس پہ لکھا بھائی نہ کرو، تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور جو اگر خالی نکل آتا جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو پھر اس وقت تک ان کو تینوں کو دوبارہ اس کی قرآن اندازی کرتے رہتے، ان کو بدلتے رہتے، حتیٰ کہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کرو یا نہ کرو۔ تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کیا فرمایا، ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس، یعنی اللہ فرماتے ہیں اب جب دین غلبہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان فرما دی ہیں کہ اب تم ان سے ڈرو نہیں، فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب جو کافر ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ کا دین غالب آ چکا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں آتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو کے بارے میں بتایا کہ کب وہ حلال ہے، اگر یہ صورت ہے تو وہ حرام ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو حلال ہے، اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے مختصر طور پر اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔